بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز و طلباء، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے فارسی کی دوسری کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور فارسی کی دوسری میں سے ہمارا باب اول ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم باب دوم کو شروع کریں گے۔ تو باب دوم شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ باب دوم در اخلاق درویشاں۔ دوسرا باب اخلاق درویشاں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، معنی ہے عادت، اور درویشاں جمع ہے درویش کی، اس کا معنی آتا ہے فقیر۔ تو در اخلاق درویشاں فقیروں کی عادتوں کے بیان میں۔ دوسرا باب فقیروں کی عادتوں کے بیان میں۔ حکایت نمبر 1۔ یکے از بزرگا پارسائے را گفت کہ چے گوئی در حق فلا عابد۔ یکے از بزرگا، بزرگوں میں سے ایک نے پارسائے را گفت۔ پارسا معنی متقی، پرہیزگار، نیک آدمی کو پارسا بولا جاتا ہے۔ پارسائے را گفت، ایک پارسا سے کہا۔ بزرگوں میں سے ایک آدمی نے، بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے ایک پارسا سے کہا کہ چے گوئی آپ کیا کہتے ہیں، چے گوئی آپ کیا کہتے ہیں در حق فلا عابد۔ فلا عابد، عابد عبادت گزار، شب بیدار، رات کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادتیں کرنے والا، عابد عبادت گزار۔ چے گوئی در حق فلا عابد، آپ کیا کہتے ہیں در حق فلا عابد، فلا عابد کے حق میں، فلا عابد کے حق میں، فلا عبادت گزار کے حق میں۔ کہ دیگرا در حق او بتانا سخنہا گفتند۔ کہ دیگراں، کہ دوسرے لوگ، در حق او اس کے حق میں، بتانا طعنہ زنی سے، سخنہا گفتند بات کہتے ہیں۔ کہ دوسرے لوگ اس کے حق میں طعنہ زنی سے بات کہتے ہیں۔ گفت، اس نے کہا، پر ظاہرش عیب نمی بینم، پر ظاہرش اس کے ظاہر میں، عیب نمی بینم میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، و در باطنش غیب نمی دانم، اور اس کے باطن میں غیب نمی دانم میں چھپا ہوا حال نہیں جانتا۔ در باطن، باطن میں یعنی پوشیدگی میں پوشیدہ حال نہیں جانتا۔ غیب کا معنی پوشیدہ چیز، باطن کا معنی اندر، دل کو بھی باطن کہا جاتا ہے، تو اس کے باطن میں پوشیدہ حال نہیں جانتا۔ قطعہ۔ ہر کراں جامع پارسا بینی، پارسا دا و نیک مرد انگار۔ ہر کہرا اصل میں تھا یہ، تو ہر وہ شخص کہ جس کو تو جامع پارسا، جامع کا معنی کپڑا، پارسا متقی پرہیزگار، جامع پارسا، پارسا کے لباس میں، بینی تو دیکھے۔ ہر وہ شخص کہ جس کو تو پارسا کے لباس میں دیکھے۔ پارسا داں، پارسا داں، داں تو جان، دانستن مصدر سے، پارسا داں تو پارسا جان، و نیک مرد انگار۔ انگار یہ انگاردن مصدر سے، انگار یہ فعل امر ہے، اس کا معنی آتا ہے شمار کرنا۔ و نیک مرد انگار، اور نیک مرد شمار کر۔ ہر وہ شخص کہ جس کو تو پارسا کے لباس میں دیکھے،
تو پارسا داں پارسا جان و نیک مرد انگار اور نیک مرد شمار کر۔ ورندانی، ور کا معنی اگر، یہ حرف شرط ہے، ورندانی اور اگر تو نہیں جانتا کہ در نہانش چیست، نہانش اس کی پوشیدگی میں، چیست کیا ہے، اور اگر تو نہیں جانتا کہ اس کی پوشیدگی میں کیا ہے تو محتسب را درون خانہ چہکار۔ محتسب حساب لینے والا یعنی کوتوال کو بولا جاتا ہے، اور درون کا معنی اندر، درون خانہ گھر کے اندر، چہکار کیا کام۔ تو حساب لینے والے کو گھر کے اندر کیا کام، کوتوال کا گھر کے اندر کیا کام، اور اگر تو نہیں جانتا کہ اس کی پوشیدگی میں کیا ہے تو حساب لینے والے کا گھر کے اندر کیا کام۔ حکایت نمبر 2، درویش را دیدم کہ سر بر آستان کعبہ ہمی مالید ومی گفت، ومی گفت۔ ایک فقیر کو میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ایک فقیر کو میں نے دیکھا کہ بس سر بر آستان کعبہ ہمی مالید، کہ سر کو کعبے کی چوکھٹ پر رگڑ رہا تھا، مل رہا تھا، مالیدن رگڑنا ملنا، آستانہ کا معنی چوکھٹ، بر آستان کعبہ کعبے کی چوکھٹ پر، ہمی مالید مل رہا تھا، سر کو کعبے کی چوکھٹ پر مل رہا تھا، ومی گفت اور کہہ رہا تھا، یا غفور یا رحیم، اے بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، تو دانی تو جانتا ہے کہ الظلوم و جہول چے آیت، ظلوم کا معنی بڑا ظلم کرنے والا، فعول کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ جہول اور بہت بڑا نادان، چے آیت کیا آئے گا، کہ ظلم کرنے والے اور بڑے نادان سے کیا آئے گا۔ تو دانی تو جانتا ہے کہ الظلوم و جہول چے آیت، کہ یہ ظلم کرنے والے اور بڑے نادانوں سے چے آیت کیا آئے گا، قطع عذر تقصیر خدمت آوردم کہ ندارم بطاعت استظہار۔ عذر منع عذر تقصیر کا معنی کوتاہی، عذر تقصیر خدمت، خدمت کی کوتاہی کا عذر، آوردم میں لایا ہوں، کہ ندارم کہ میں نہیں رکھتا، بطاعت، طاعت کا معنی فرما بردار بھی آتا ہے، یہاں پر عبادت کے معنی میں ہے، میں عبادت پر نہیں رکھتا، استظہار کا معنی مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، اور بھروسے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر بھروسے کے معنی میں ہے کہ میں ندارم، کہ ندارم بطاعت استظہار، کہ میں عبادت پر بھروسہ نہیں رکھتا، عذر تقصیر خدمت آوردم، خدمت کی کوتاہی کا عذر میں لایا ہوں، کہ ندارم بطاعت استظہار، کہ میں عبادت پر بھروسہ نہیں رکھتا، عاصیہ از گناہ توبہ کنند، عاصیہ عاصی کی جمع گناہ گار، از گناہ گناہ سے، توبہ کنند توبہ کرتے ہیں، عارفاں عارف کی جمع خدا شناس لوگ، خدا کو پہچاننے والے لوگ، اسی سے بولا جاتا عارف باللہ یعنی خدا شناس، تو عارفاں خدا شناس لوگ، از عبادت استغفار، عبادت سے استغفار، استغفار کرتے ہیں، گناہ گار گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور خدا شناس لوگ عبادت سے استغفار کرتے ہیں، عابدہ جزائے اطاعت خواہند، عابد شب زندہ دار لوگ، عبادت گزارنے والا، عبادت کرنے والا، عبادت گزار آدمی، عابدہ عابد لوگ، عبادت گزار لوگ، جزائے اطاعت خواہند، فرما برداری کا بدلہ چاہتے ہیں، فرما برداری کا بدلہ چاہتے ہیں، جزا کا معنی بدلہ، اطاعت کا معنی عبادت، فرما برداری خواہند چاہتے ہیں، تو عابد حضرات عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں، وہ بازرگانہ بہائے بضاعت، بازرگانہ
تجارتی لوگ، سوداگر، بہا ایک معنی قیمتی، مول، اور بداعت کا معنی سامان، اور سوداگر حضرات سامان کی قیمت چاہتے ہیں۔ من بندہ امید آوردام، میں غلام، میں بندہ امید لے کر آیا ہوں۔ من بندہ امید آوردم، میں بندہ امید لے کر آیا ہوں۔ نہ طاعت و بدر یوز آمدام نہ بتجارت، میں بندہ امید لے کر آیا ہوں نہ کہ عبادت، و بدر یوز آمدام، اور بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، نہ بتجارت، نہ تجارت کرنے۔ دریوزہ کا معنی گدائی، فقیری، بھیک، آمدام میں نہیں آیا ہوں، نہ تجارت، نہ بتجارت، نہ تجارت کرنے، اور بھیک مانگنے، اور بدر یوز آمدام کہ میں بندہ امید لے کر آیا ہوں نہ کہ عبادت، اور میں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، نہ بتجارت، نہ تجارت کرنے۔ بیت شعر: اگر کشی ور جرم بخشی، روئے و سر بر آستانم، بندارا فرمان نباشد، ہرچہ فرمائی بر آنم۔ اگر گر کشی، کشتن مصدر سے، اگر تو مجھے مار ڈالے، فعل امر ہے، فعل مضارع ہے، اگر تو مجھے مار ڈالے، تو ور جرم بخشی، یا جرم بخش دے، روئے و سر بر آستانم، میرا چہرہ اور میرا سر تیری چوکھٹ پر ہے۔ رو معنی چہرہ، سر بر آستانم، اور سر تیرے چوکھٹ پر ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالے، اور اگر تو مجھے بخش دے، مجھ پر مہربانی کرے، تو میرا چہرہ اور میرا سر تیرے آستانے پر ہے۔ بندارا فرمان نباشد، بندے کو، غلام کو حکم نہیں ہوتا۔ بندارا، بندے کو، فرمان نباشد، کوئی حکم نہیں ہوتا۔ ہرچہ فرمائی، جو کچھ تو فرمائے، برآنم، میں پورا کرتا ہوں، میں پورا کروں گا۔ بندے کو کوئی فرمان نہیں ہوتا، بندے کو حکم نہیں ہوتا، ہرچہ فرمائی، جو کچھ تو فرما دے، برآنم، میں پورا کروں گا۔ قطعہ: بردر کعبہ سائل دیدم، کہ ہمیں گفت و میں گرستے خوش۔ کعبے کے دروازے پر، سائل دیدم، میں نے ایک سائل کو دیکھا۔ کعبے کے دروازے پر میں نے ایک سائل کو دیکھا، کہ ہمیں گفت، کہ وہ کہہ رہا تھا، ومی گرستے خوش، اور وہ رو رہا تھا۔ یہاں خوش کا معنی بہت، اور وہ بہت رو رہا تھا، اور وہ بہت رو رہا تھا۔ خوش کا معنی ویسے اچھا ہی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر بہت کے معنی میں ہے۔ ومی گریستے، گریستن مصدر سے رونا، خوش، اور وہ بہت رو رہا تھا۔ من نگویم، کہ میں نہیں کہتا، کہ طاعتم بپذیر، کہ تو میری عبادت قبول کر لے۔ طاعتم، میری عبادت، بپذیر، تو قبول کر لے۔ قلم عفو در گناہم کش، لیکن کہتا ہے کہ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ معافی کا قلم میرے گناہوں پر کھینچ دے۔ بر گناہم، میرے گناہوں پر، کش، کشیدن مصدر سے کھینچنے کے معنی میں فعل امر ہے، کش تو کھینچ دے۔ میں نے کعبے کے دروازے پر ایک سائل کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا اور بہت رو رہا تھا۔ من نگویا، میں نہیں کہتا کہ تو میری عبادت قبول کر لے، لیکن معافی کا قلم میرے گناہوں پر کھینچ دے، میرے گناہوں پر کھینچ دے۔ قلم عفو، معافی کا قلم، عفو کا معنی معافی۔ حکایت نمبر 3: زاہد مہمان بادشاہ بود، چو بطعام بنشستند۔ زاہد عبادت گزار، وہی عابد کے معنی میں زاہد، زہد و تقوی والا زاہد۔ زاہد مہمان بادشاہ بود، ایک زاہد ایک بادشاہ کا مہمان ہوا یا مہمان تھا۔ زاہد مہمان بادشاہ بود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کہ ایک زاہد ایک بادشاہ کا مہمان ہوا،
چوں بطعام بنشستند، جب کھانا بیٹھے، جب کھانے کے لیے بیٹھے، جب کھانے بیٹھے، چوں بطعام بنشستند، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو کم تر ازا خرد، اس سے کم کھایا کہ ارادت او بود، جو اس کی خواہش تھی، اس سے کم کھایا جو اس کی خواہش تھی۔ کم تر بہت زیادہ کم، ازا خرد اس سے کھایا کہ ارادت او بود، جو اس کا ارادہ تھا، جو اس کی خواہش تھی، اس سے کم کھایا جو اس کا ارادہ تھا۔ چوں بنماز برخاستند، جب نماز کے لیے اٹھے، جب نماز ادا کرنی چاہی، خاصتاً مصدر سے چاہنے کے معنی میں، تو جب نماز پڑھنی چاہی یا جب نماز کے لیے اٹھے، بیشتر ادا کرد، اس سے زیادہ پڑھی، اس سے زیادہ ادا کی کہ عادت او بود، جو اس کی عادت تھی۔ بیشتر بہت زیادہ ادا کرد، اس سے زیادہ ادا کی، اس سے زیادہ ادا کی کہ عادت او بود، جو اس کی عادت تھی۔ تا ظن صلاح در حق او زیادت کنند، تاکہ اچھائی کا گمان اس کے حق میں زیادہ ہو جائے، تاکہ اچھائی کا گمان، صلاح اچھائی کا گمان، در حق او اس کے حق میں زیادت کنند زیادہ ہو جائے، لوگ زیادہ کرے۔ بیت شعر، ترسم میں ڈرتا ہوں کہ نہ رسی بکعبہ اے اعرابی، اے دیہاتی تو ہرگز کعبے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ترسم میں ڈرتا ہوں، ترسیدن مصدر سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع۔ ترسم میں ڈرتا ہوں، نہ رسی تو نہیں پہنچے گا، رسیدن مصدر سے، بکعبہ کعبے تک، اے عربی اے دیہاتی، کہ کہیں رہ تو، کہ تو می روی بترکستان است، کہ یہ راستہ کہ جس سے تو جا رہا ہے ترکستان کا ہے۔ کس کا ہے؟ کہ تو می روی، کہ تو جا رہا ہے، بترکستان است، ترکستان کو جاتا ہے، ترکستان کا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اے عربی تو کعبے تک نہیں پہنچ پائے گا، کہ یہ راستہ کہ جس سے تو جا رہا ہے ترکستان کا ہے۔ چو بخانہ باز عام، اب کہتے ہیں کہ وہ زاہد جب گھر واپس آیا، چو بخانہ باز عام، جب گھر واپس آیا، سفرہ خواست، سفرہ کا معنی دسترخوان، خواست طلب کیا، چاہا، سفرہ خواست دسترخوان طلب کیا، دسترخوان مانگا، تا تناول کند، تاکہ کھانا تناول کرے۔ جب گھر واپس آیا دسترخوان چاہا تاکہ تناول کرے۔ پسرے داشت صاحب فراست، صاحب فراست سمجھدار، فراست والا، عقل و دانائی والا۔ پسرے ایک لڑکا، داشت وہ رکھتا تھا، ایک سمجھدار لڑکا رکھتا تھا، گفت اس نے کہا، یعنی اس کا ایک سمجھدار لڑکا تھا، اس نے کہا، اے پدر، اے باپ، اے میرے ابا جان، بدعوت سلطان بودی، آپ بادشاہ کی دعوت میں تھے، طعام نہ خوردی، آپ کھانا نہیں کھائے۔ سوال کے طور پر والد صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ، بدعوت سلطان بودی، بادشاہ کی دعوت میں تھے، طعام نہ خوردی، کھانا نہیں کھائے۔ اور گفت اس نے کہا، در نظر ایشاں چیزیں نہ خوردم، در نظر ایشاں ان لوگوں کی نظر میں، چیزیں نہ خوردم میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کچھ نہیں کھایا، کہ بکار آیت کہ کام میں آئے۔ گفت اس نے کہا، لڑکے نے، کہ نماز را ہم قضا کن، نماز کو بھی قضا کیجئے، کہ چیزیں نہ کر دی کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، بکار آیت کہ کام میں آئے، کہ چیزیں نہ کر دی کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، کہ بکار آیت کہ جو کام میں آئے۔ قطعہ، اے ہنرہا نہادہ برکف دست، عیب ہارا نہفتہ زیر بغل، تاچ خواہی خریدن اے مغرور، روز درماندگی بسیم دغل۔ اے ہنرہا نہادہ،
برکف دست، اے وہ شخص جو ہنروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں، اے ہنرہا، اے وہ شخص ہنرہا جو ہنروں کو نہادہ رکھے ہوئے ہیں، برکف دست، کف من ہتھیلی، دست من ہاتھ، برکف دست ہاتھ کی ہتھیلی پر، عیب ہارا نہفتہ زیر بغل، عیب ہارا عیبوں کو نہفتہ چھپائے ہوئے ہیں، زیر بغل بغل کے نیچے، اے وہ شخص کہ جو ہنروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں اور عیبوں کو بغل کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں، تاچ خواہی خریدن اے مغرور، تاچ خواہی یہاں تک کہ کیا تو خریدنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ چخائی تو کیا چاہتا ہے، خریدن خریدنا، مول لینا، اے مغرور اے گھمنڈی، کہ روز درماندگی، درماندگی عاجزی مجبوری محتاجی، روز درماندگی مجبوری کے دن، محتاجی کے دن، عاجزی کے دن، بسیم دغل، سیم من چاندی اور دغل کا منع کھوٹا، بسیم دغل کھوٹی چاندی سے، یہاں تک کہ تو کیا خریدنا چاہتا ہے اے مغرور، عاجزی کے دن کھوٹی چاندی سے، یہاں تک کہ تو اے مغرور کیا خریدنا چاہتا ہے کھوٹی چاندی سے، عاجزی کے دن، عاجزی کے دن کھوٹی چاندی سے، یہاں تک کہ تو اے مغرور عاجزی کے دن کھوٹی چاندی سے کیا خریدنا چاہتا ہے۔